پر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے یا مزید اس طرح جو انتشار ہے وہ پھیلتا رہے گا؟ ایک تو میں ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان، نہ میں حکومت ہوں کہ بتاؤں کیوں ہوا، اور نہ ہی میں الیکشن کمیشن ہوں. تو یہ سوال ریلیونٹ لوگوں سے کیجیے گا. جو احتجاج ہے احتجاج ضرور کریں، مگر اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں، چیزوں کو آگ نہیں لگاتے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا، تو پھر کر لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مگر جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے، اور جب یہ سننے میں آتا ہے کہ 60 ڈنڈے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تب تشویش ہوتی ہے. مشورہ دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں آ کے کام کریں، عوام کی بہتری کے لیے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے وہ کیجئے، جو کہ اصل کام ہے جو پارلیمنٹیرینز کا. اب آپ نیکسٹ پوچھیں گے مجھ سے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کر دیا. میں حیران ہوں تجزیہ کاروں پہ، جن کو میں نے ریپیٹڈلی بتایا کہ یہ ڈیلے جو ہوئی ہے کیونکہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہوا تھا سپیریئر کورٹس نے، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ پہ. جب انہوں نے کیس واپس لیا میں نے نوٹیفائی کر دیا. اور یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں، کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا. کوئی بھی جوڈیشری کے ہمارے ججز کی کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا میں نہیں کروں گا، نہیں اجازت دوں گا. کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا میں نہیں کر لوں، بیکاز یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے، گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، کمیٹیوں میں آئیں، اپنا کام کریں، جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ایمفیسس دیں. کی بات کی ہے تو بڑا اچھا اسٹینڈ ہے ہماری گورنمنٹ آف ڈے کا. تو یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے، 5-6 روز قبل ادھر کہہ گئے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طبیعت ہی غلط ہے، اور کل کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ انہیں اسپیکر وہ اپوزیشن لیڈر بنانے میں نواز شریف صاحب کا بھی ہاتھ ہے، اور اس کو انڈورس کیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اچھے خیالات رکھتے ہیں. تو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا رہتا ہے؟ ایک بات میں بڑے کلیئر بتا دوں کہ میں پرائم منسٹر پاکستان سے مشاورت کرتا ہوں، مگر وہ مجھے روکتے نہیں کسی چیز سے. مشاورت کرنا تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مشاورت کریں گے تو وہ بہتر ہے. اور محمود خان ہو یا کوئی ہو، میرے لیے تو ایک وہ ممبر ہیں جب تک وہ الیکٹڈ ممبر ہیں، مگر جو اینٹی پاکستان بات کرے گا وہ میں روکوں گا. اس کو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن اٹھے تو اس کو فلور ملنا چاہیے. اگر وہ ٹھیک بات کریں گے فلور ملتا رہے گا. یہ روایت ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں نہ رولز میں. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے ہاؤس کس طرح چلانا ہے، میں نے اس طرح چلانا ہے جس میں پاکستان کی بقا اور پاکستان کی بہتری. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک وقت میں تحریکیں جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، اعلانات ہو گئے ہیں، پارٹی پرچموں کو بھی رونمائی کر دی گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ عام آدمی کو، عوام راج کو آگے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے کچھ سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں کوئی ہلچل پیدا ہوگی؟ کہ مسلم لیگ نون کی سیاسی جو قوت ہے اس کو ان سے کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، ریزرو ہمارے بڑھ رہے ہیں. ریمیٹنس تو یہ کہا جاتا تھا ریمیٹنس نہ بھیجیں، وہ بھی تقریباً $40 ارب کے پاس پہنچ گیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے. امریکہ سے بھی دوستی، چین سے بھی دوستی، رشیا سے بھی دوستی، ٹرکی سے بھی دوستی، سعودی عربیہ سے. ملک بتائیں کس سے دوستی نہیں، صرف جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہے. ہمیں دہشت گردوں سے مسئلہ ہے جو آ کے یہاں پہ بچوں کی، عورتوں کی جانوں پہ سے کھیلتے ہیں، ان کے خلاف ہے. اور تو ہمیں کچھ نہیں. اس کے باوجود اگر ماحول خراب کرنا ہے تو نقصان پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے. سردار صاحب فرمائیں کہ ایک وقت میں جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے خلاف سیسیلیل مافیا اور ڈون کے بھی جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اب سیسیلیل مافیا کون ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں مافیاز جو ہیں ساری ہر ملک میں مافیاز ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ہیں. ان مافیاز سے لڑنا ہمارا بھی کام ہے اور عوام جو پاکستان کی ان کا بھی کام ہے. تو مافیاز سے لڑتے رہیں گے. کتنے مافیاز ہوں گے جو چاہتے ہیں وائس چانسلر صاحب یہاں رہیں نا؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں حقیقت پتہ ہے. ہر جگہ مافیا ہوتے ہیں.
یہ بھی مسکرائیں گے, کہیں گے کچھ نہیں. تو اس لیے مافیاز ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر سچ اور حق جو ہے نا یہ مافیاز کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. شکریہ جی.